بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج جن آیات کی وجہ نزول ہم جانیں گے وہ ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14۔ یہ آیات تب نازل ہوئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا گیا تھا۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یہ جو لوگ بہتان گھڑ لاتے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اس میں ہر شخص کے لیے وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جس نے اپنے ذمہ بہت بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب عظیم ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے بات سنی تو اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ ایک بہتان ہے۔ وہ لوگ 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم پر عذاب عظیم آ جاتا، جس کا تم اپنی زبانوں سے چرچا کیا، اور جب تم اپنی منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم نے اس کو معمولی سمجھا مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے یہ زبان پر لانا جائز نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے جو سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ اب اس واقعہ کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہ واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ بنو مستلق میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ دوران سفر ام المومنین لکڑی کے حوض میں بیٹھ جاتی اور حوض کو اٹھا کر سواری پر رکھ دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں اور وہاں آپ کا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ہار کو تلاش کرتی رہیں۔ اس دوران قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا۔ آپ چونکہ بہت دبلی اور پتلی تھیں اور وزن بہت معمولی تھا۔ روانگی کا وقت ہونے پر حوض اٹھانے والوں نے غور نہ کیا کہ آپ حوض میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا وزن بہت ہی کم تھا، لہٰذا وہ خالی حوض اٹھا کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، لہٰذا آپ نے قافلے کے پیچھے جانے کی بجائے وہیں بیٹھا رہنا مناسب سمجھا کہ شاید رات ہونے کی وجہ سے وہ رستہ نہ بھول جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں بیٹھ گئیں اس خیال سے کہ جب قافلے والے اگلی منزل پر جا کر دیکھیں گے کہ میں حوض میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرتے ہوئے واپس اسی جگہ آ جائیں گے۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور آپ زمین پر ہی سو گئیں۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ ایک شخص قافلے کے پیچھے آئے تاکہ اگر کوئی چیز رہ جائے یا قافلے والوں کی گر جائے تو وہ شخص اٹھا کر اسے واپس لے آتا۔ چنانچہ اس دفعہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ آپ جب قافلے کے پڑاؤ والی جگہ پر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سوئی ہوئی ہیں، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ وہاں بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے رہے اور قافلے کے ساتھ مل گئے۔ جب اس بات کا علم عبداللہ بن ابی منافق اعظم کو ہوا تو اس نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بچ کر نہ آئی ہے۔ باقی دوسرے منافقوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، بلکہ اس بات سے بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے شاعر تھے اور حضرت مستہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد تھے، اس کے گھر کا تمام خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا۔ وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور باتیں کی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر معاملہ ختم ہوا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں واقعہ افق کے نام سے مشہور ہے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔